وزیر اعظم شہباز شریف بھارتی کشیدگی کے دوران حمایت پر اظہار تشکر کے لیے 4 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ترکی روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود ہیں۔ 25 سے 30 مئی 2025 تک شہباز شریف ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے پر رہیں گے، جہاں وہ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم بھارت کے ساتھ حالیہ بحران کے دوران دوست ممالک کی حمایت کا شکریہ ادا کریں گے۔ 29 اور 30 مئی کو تاجکستان کے شہر دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان انسداد پولیو پروگرام نے رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے NEOC میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور وٹامن A کی خوراک دی۔ یہ مہم ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کی پختہ عزم کا مظہر ہے اور 26 مئی سے شروع ہو کر 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ صرف صحت عامہ کا ہدف نہیں بلکہ قومی ترجیح ہے۔ یہ تیسری مہم ملک میں پولیو وائرس کی منتقلی روکنے اور 2025 کے اختتام تک اس مرض کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کراچی، جنوبی خیبر پختونخوا اور کوئٹہ بلاک جیسے اہم علاقوں میں چیلنجز کو اجاگر کیا اور فرنٹ لائن ورکرز، خاص طور پر خواتین ویکسینیٹرز کی خدمات کو سراہا۔ سول اور عسکری اداروں کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا، تاہم کچھ علاقوں میں وائرس کی گردش ابھی جاری ہے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں چیف کمشنر، IG پولیس، ڈپٹی کمشنر، DIGs، SPs اور ACs نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے بغیر منظور شدہ گھروں اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ انہوں نے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹمز لمس کے ذریعے سیٹلائٹ میپنگ سے غیر قانونی تعمیرات روکنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کو عالمی معیار کی خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ پولیس اور انتظامیہ کا امیج بہتر بنانے کے لیے شہریوں کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول اور عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران گزشتہ روز کم از کم 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ نے وفا نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی افواج نے ایک گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد کئی افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ جنوبی شہر خان یونس میں بھی شدید گولہ باری اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں، جہاں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نئے جنگی جہازوں نے بھارت کو مات دے دی ہے اور یہ کامیابی مستقبل کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ لاہور میں پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ مستقبل کے تناظر میں جیتی ہے اور اسی سوچ سے انڈسٹری کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے رافیل طیاروں پر اعتماد کیا لیکن نتیجہ سب نے دیکھ لیا۔ ہمارے نئے جہازوں نے واضح برتری ثابت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کو بھی اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے زور دیا کہ کم لاگت والی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ دنیا اب ریسائکلنگ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وزارت صنعت و پیداوار صنعت کاروں کو عالمی سطح پر مواقع دلوانے میں بھرپور تعاون کرے گی۔ پنجاب میں شدید آندھی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 13 شہری جان کی بازی ہار گئے جبکہ 92 زخمی ہو گئے۔ PDMA کی جاری کردہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طوفان کے نتیجے میں کئی کچے اور بوسیدہ مکانات منہدم ہو گئے، جس کے باعث زیادہ تر ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات پیش آئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ لاہور میں 2، راولپنڈی میں 1، جہلم میں 3، جبکہ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ میں ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ مزید یہ کہ سیالکوٹ میں مجموعی طور پر 2 شہری جان سے گئے۔ PDMA نے خبردار کیا ہے کہ مزید بارشوں کے خدشے کے پیش نظر عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر محفوظ عمارتوں سے دور رہیں۔
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का सनसनी खेज फाइनल आज शाम 7:30 बजे दो हमपला टीमों लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट एक सख्त और दिलचस्प मुकाबले के मुंतजिर हैं क्योंकि दोनों टीमों का रिकॉर्ड एक दूसरे के खिलाफ बराबर है। अब तक खेले गए 19 मैचेस में दोनों टीमों ने 9 मैचेस जीते जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। रवां सीजन में पहली बार कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दी जबकि दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया था। लाहौर कलंदर्स 2 बार PSL चैंपियन बन चुकी है जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 में फाइनल अपने नाम किया था। फखर जमान 442 रन के साथ लाहौर के नुमायां बल्लेबाज हैं जबकि सरफराज अहमद जो इस बार ग्लैडिएटर्स के टीम डायरेक्टर हैं 357 रन के साथ लाहौर के खिलाफ कामयाब बल्लेबाज हैं। आदाद शुमार और टीमों की फॉर्म देखकर माहिरीन क्रिकेट भी आज के मैच को एक कांटेदार मुकाबला करार दे रहे हैं।